اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ احکام المفطرات۔ تجب الکفارۃ بارتکاب احد المفطرات عمدا والتکفیر بتحقق بتحریر رقبہ او اطعام 60 مسکینہ او صوم شہرین متتابعین۔ اس سے قبل جو ہے انہوں نے 10 جو ہے وہ مفطرات کو گنوائے، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آج انہی مفطرات کے احکام کو ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے یعنی جو بطور کفارہ اگر کوئی شخص، جو اس سے پہلے انہوں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے، تو آج یہ ذکر کرنے لگے کہ یہ کفارہ ہوتا کیا ہے۔ تو بتایا کہ کفارہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اور تینوں میں سے اختیار ہے مکلف کو کہ جو چاہے ادا کر دے، یا تو یہ غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر جو ہے وہ 2 مہینے یعنی روزہ رکھے۔ ٹھیک ہے، ان 2 مہینوں میں سے طریقہ یہ ہوگا، آسانی ہوگی عبارت میں پڑھنے میں اگر یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ 2 مہینے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا اگر کوئی شخص اس کو اختیار کرتا ہے، تو ان میں سے 1 مہینہ مسلسل رہنا ہے، اور اگلے مہینے کا 1 دن یعنی 31 دن مسلسل اس کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو باقی 29 دن ہیں اس میں اس کو اختیار ہے، وہ سال کے کسی دن بھی چاہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور جتنا چاہے تفریق گیپ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے تو یہ 31 دن میں کوئی جو ہے وہ تفریق، ٹھیک ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کنٹینیو ہے۔ بات انشاءاللہ سنیے۔ تجب الکفارۃ بارتکاب احد المفطرات عمدا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان 10 میں سے کسی ایک بھی مفطرات کو انجام دے دیتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے۔ والتکفیر یتحقق بتحریر رقبہ، اور کفارہ جو ہے وہ متحقق ہو جاتا ہے، یعنی وجود پذیر ہو جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ہاں آپ نے کفارہ ادا کر دیا ہے، یا تو یہ غلام آزاد کر دینے سے، یا رقبہ گردن کے معنی میں ہے مگر گردن پہ اطلاق ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بلاغت کا قاعدہ ہے اطلاق الجز و ارادۃ الکل، جز کو بول کر کل کا مراد لینا۔ تو یہاں پر اسی باب سے ہے کہ رقبہ کہا لیکن مراد جو ہے پورے انسان کو لیا، ٹھیک ہے۔ اور اطعام 60 مسکینا، یا پھر جو ہے وہ 60 مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی جو ہے کیا ہے، اگر کوئی شخص وہ نہیں کر سکتا تو یہ کرے، یا پھر اختیار ہے اس کو، تینوں میں سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور صوم شہرین متتابعین، یا 2 مہینے مسلسل جو ہے روزہ رکھنا۔ تو یہ متتابعین 2 مہینے سے مطلب یہ نہیں کہ 2 مہینہ لگاتار رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان 2 مہینوں میں سے 31 دن جو ہے کیا ہے لگاتار ہونا چاہیے، یعنی تتابع کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مسلسل۔ یہ دیکھیے یہ تتابع کی تشریح کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے تتابع کا؟ یعنی یہ بأن یصوم الشہر الاول بتمامہ، کہ جو 2 مہینہ انسان اختیار کر رہا ہے ان میں سے جو پہلا مہینہ ہے اسے چاہیے کہ وہ مکمل روزہ رکھے۔ اچھا یہ بھی آپ غور فرمائیں کہ اگر اس کی تشریح مطلب لکھنی ہو تو اس طریقے سے لکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 2 مہینے کا انتخاب کیا تو مثلا ذی الحجہ کی ابتدا سے انتخاب کرے، یا کسی بھی مہینے کی ابتدائی تاریخ سے افتتاح کرے، نہیں، بلکہ کسی بھی مہینے سے اگر 20 کو بھی شروع کیا ہے، ٹھیک ہے، 15 کو بھی شروع کیا ہے، اگر مثلا اس مہینے کی 15 کو شروع کیا تو آئندہ آنے والے مہینے کے 15 کو جو ہے 1 مہینہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 1 مہینہ مکمل رکھنے سے انسان شروع جو ہے وہ کرے روزہ رکھنا، وہ کسی مہینے کی ابتدا سے ہی، بیچ سے بھی، انتہا سے بھی شروع کر سکتا ہے، بس کہ اس کو حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَوْ يَوْمًا وَاحِدًا، تو یہ رکھے، اور دوسرے مہینہ جو آئے گا ختم کرنے میں 30 دن کے بعد جو 31واں دن آئے گا، اس کی تشریح علماء اس طرح سے کرتے ہیں، تو 31واں دن بھی اس کو بہرحال روزہ رکھنا ہے۔ وَيَصُومُ بَقِيَّتُهُ مَتَىٰ شَاءَ، اور اس کے علاوہ جو 31 دن جب اس نے کنٹینیو روزہ رکھ لیا، اب اس کے بعد 32واں 33واں جو بھی اس کے بعد 60 تک کے ہے، اس میں اس کو اختیار ہے متىٰ شاء، جب چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جتنا چاہے فاصلہ دے سکتا ہے۔ سنیے گا، ھذا فیما اذا کان الافطار بحلال، یہ جو ہم نے کفارات مخیرہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یا تو غلام آزاد کر لے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا لے، یا 60 دن جو روزہ رکھ لے، یہ اس کو کہتے ہیں کفارات مخیرہ، جو چاہے اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے کسی حلال چیز سے اپنے روزے کو افطار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ بِحَرَامٍ، لیکن اگر اس کے برخلاف
اگر کوئی شخص روزے کا افطار کرے لیکن کیا کسی حرام چیز سے، واضح انشاءاللہ، مثلا نجاست کھا کے شراب پی لے والعیاذ باللہ، یا پھر مثلا جو کیا ہے استمنا کر لے حالت روزہ میں، یہ ساری چیزیں، تو وجب علیہ الجمع بین الامور المذکورہ علی الحوت، تو اس صورت میں اس کو کفارہ مخیرہ نہیں واجب ہے، بلکہ وہ جتنے کے جتنے 3 فصل تھے نا، ان تینوں کو، جس کو کیا کفارہ جمع، تینوں کا تینوں اس پر واجب ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ اب آپ سوال کریں گے بھائی چلیے ٹھیک ہے، آج کے دور میں کسی نے حرام کام سے اپنے کفارے، اپنے روزے کو باطل کر لیا، اور بطور بقول آپ کے اس پر تینوں کفارے واجب ہو گئے، جس کو کفارہ جم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واجب ہو گئے، لیکن آج کے دور میں تحریر رقبہ کیسے کرے گا، یعنی غلام کہاں سے آزاد کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْجَمْعِ اخْتَصَرَ عَلَىٰ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ، تو لیکن اگر تینوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ قادر نہ ہونا یا تو اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آج کے دور میں غلام پائے نہیں جاتے، یہ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ جس نے ایسا کیا ہے، سنیے گا، یا پھر یہ کہ جس نے مثلا روزے کو باطل کیا حرام کام سے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے اس طریقے سے، ہاں غریب آدمی، اس کے اوپر اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن 60 فقیروں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، خود اس کا خرچہ جو ہے وہ محال ہے، دوسروں کو کیسے کھلا سکتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، اختصر علی ما تمکن من، تو جو کر سکتا ہے بہرحال اس پہ وہی واجب ہے، حاضر انشاءاللہ۔ سنیے گا یہ مسئلہ کہ اذا اکرہ الصائم زوجته علی الجماع فی نہار شہر رمضان وہی صائمہ وجبت علیہ کفارتان، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جماع ماہ رمضان میں حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص جماع کے ذریعے سے روزے کو باطل کرتا ہے تو اس پر کفارہ جمع واجب ہو گیا نہیں؟ سوال، اب اس سے پہلے ان مسئلے میں ہم نے کیا پڑھا، وہ حلال چیز سے کر رہا ہے نا، تو یہ حرام نہیں ہے، حرام، ٹھیک ہے، یہ روزے کی حالت میں کہہ لیجئے کہ حرام ہے، مگر یہ کہ یہ خود یہ فعل حرام نہیں ہے، تو مطلب اگر وہ کا شخص ایسا کرا تو یہ نہیں کہا جائے کہ اس نے حرام کام سے روزے کو باطل کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیے کفارہ جم نہیں کریں گے بلکہ اس کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا یہ سمجھنے والی بات ہے، یعنی اذا اکرہ الصائم زوجته علی الجماع فی نہار شہر رمضان، اگر روزے دار، ٹھیک ہے، اپنی زوجہ کو جماع کے اوپر اکراہ کرے، زبردستی کرے، ٹھیک ہے، اور کب، وقت بھی وہ ہو کہ ماہ رمضان کا دن کا وقت ہو کسی حصے میں، یعنی خود وہی صائمہ اور اس کی زوجہ بھی روزے دار ہے اور یہ بھی جو کیا ہے روزے دار ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، لیکن اس کی زوجہ نے کہ مطلب وہ نہیں ہے، دخل نہیں ہے، اس نے زبردستی کی ہے، تو کہہ رہے ہیں وجبت علیہ کفارتان، تو اس صورت میں کس کے اوپر کفارہ واجب ہے، شوہر کے اوپر کفارہ، اور ایک کفارہ نہیں بلکہ 2 کفارہ واجب ہے، ایک اپنے روزہ کو توڑنے کا اور ایک جو اپنی بیوی کے روزے کو توڑوانے کا، وَأُزِّرَ بِخَمْسِينَ صَوْتًا، اور یہی نہیں کہ فقط جو کیا ہے 2 کفارہ تو واجب ہے بلکہ اس کو 50 کوڑے بھی مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، 25 اس کے اور 25 جو ہے وہ اس کی زوجہ کے، چونکہ زوجہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے لہٰذا اس کے بھی کوڑے یہی کھائے گا، وما عدم الاکراہ ورضاء الزوجہ بذالک، لیکن اگر شوہر جو ہے وہ اکراہ نہ کرے، زبردستی نہ کرے، بلکہ خود خاتون کا بھی اس میں دخل ہو، اس کی بھی رضایت شامل ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ یعذر کل منہما ب25 صوتا وعلی کل منہما کفارۃ واحدہ، تو اس صورت میں جس کا کفارہ ہے اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، اور جتنا مطلب وہ 25 کوڑا ہے، 25 کوڑا دونوں کو لگائے جائیں گے، آج انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں من ارتکب شیئا، یہ عبارت واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ جی، وما عدم الاکراہ واضح، ہاں، من ارتکب شیئا من المفطرات فی صیام شہر رمضان، رحمکم اللہ، من ارتکب شیئا من المفطرات فی صیام شہر رمضان فبطل صومہ وجب علیہ الامساک فی بقیۃ النہار، اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، مفطرات صوم میں سے کسی چیز کا مرتکب ہو گیا ماہ رمضان کے روزے کے حالت میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے فبطل صومہ، تو اس کا روزہ بھی جو کیا ہے باطل ہو گیا اس مفطرات کو انجام دینے سے، تو کیا اب جب کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے تب اس کے اوپر مطلب وہ آزاد ہے، جتنا چاہے کھائے پیے جو چاہے کرے نہیں،
وجب علیہ الامساک بقیت النہار، اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس نے مثال کے طور پر حالت روزہ میں پانی پی لیا ہے یا کھانا کھا لیا ہے تو یہ جو ایک بار اس فعل کو انجام دیا اس کو دوبارہ اس کی تکرار نہ کرے، بلکہ باقی نہار، باقی جو دن کا حصہ ہے اس میں کیا کرے، امساک کرے، پرہیز کرے، ٹھیک ہے، اپنی مفطرات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ولا یجوز له ارتکابہ ثانیا، اور مفطرات کا دوبارہ انجام دینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لکنہ لا تجب الکفارۃ الا باول مرتبہ، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ساتھ وہ پانی پی لیا تھا پھر دن بھر پانی پیتا رہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہر بار کفارہ واجب ہوگا؟ تو کہہ رہے نہیں، ہر بار کفارہ واجب نہیں ہوگا، کفارہ تو بس وہی ایک بار جو پانی پینے کے ذریعے سے اس نے روزے کو باطل کیا اس سے واجب ہوگا، بقیہ جتنی مرتبہ پانی پیے تو بہرحال وہ ایک گناہ کر رہا ہے، حرام کام انجام دے رہا ہے، مگر اس سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ لکنہ لا تجب الکفارۃ الا باول مرتبہ من الامساک ولا تتعدد بتعددہ الا فی الجماع، اور مفطرات صوم کو متعدد بار انجام دینے سے کفارہ بھی اس کے اوپر متعدد بار واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس حکم سے استثناء ہے فقط ایک چیز، وہ کیا؟ جماع۔ جماع ایک ایسی چیز ہے، ہم بستری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر حالت روزہ میں اس کی تکرار کی جائے تو جتنی بار ہم بستری ہوگی اتنی بار انسان کے اوپر روزہ اور فن کفارہ واجب ہو جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ سمجھیے، اگر کسی شخص نے، میاں بیوی نے اپنی رضایت سے، دونوں راضی ہیں اور جماع کیا ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں، تو دونوں کے اوپر کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو 25 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر اسی فعل کو اسی دن، ٹھیک ہے، غروب سے پہلے دوبارہ ایسا کیا تو پھر دوبارہ ان پر کفارہ واجب ہوگا، واضح انشاءاللہ۔ ہاں یہی بتانا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ مفطرات صوم کو 2 بار 3 بار انجام دینے سے کفارہ کی تکرار نہیں ہوتی، سوائے جماع کے، کہ اگر جماع کی تکرار کی جائے تو اس کے کفارہ بھی جو تکرار ہوتے رہتا ہے۔ سنیے، فإنہ یعنی الا فی الجماع، سوائے جماع میں کہ جماع میں تکرار ہوتا ہے، فإنہ تجب الکفارۃ بہ ولو کان الصائم قد افطر قبل ذلک بہ او بغیرہ۔ ہاں عبارت ایسا غور طلب ہے، ملاحظہ کیجیے، فإنہ تجب الکفارۃ بہ، اس لیے کہ کفارہ واجب ہے بہ بالجماع، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں جماع کر لے تو اس پر کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے جماع کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ولو کان الصائم قد افطر قبل ذلك به یعنی بالجماع او بغیرہ بغیر الجماع، گرچہ اس سے پہلے اس روزے دار نے اپنے روزے کو جماع ہی کے ذریعے سے باطل کیا تھا، ٹھیک ہے، صبح کے 9 بجے جماع کیا پھر شام کے 3 بجے کیا، تو اب اس پر 2 کفارے واجب ہیں، یا پھر سنیے گا بغیر ہی کا مطلب کیا ہے؟ صبح کے 9 بجے اس نے مثلا پانی پینے کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے سے کیا کیا؟ روزے کو باطل کر لیا تھا، پھر دن کے کسی وقت اس نے وہ کیا، جماع کیا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ تو کھانے پینے کی وجہ سے ایک کفارہ واجب ہوا، جماع کی وجہ سے دوسری بار کفارہ واجب ہوا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جماع ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے تکرار سے حالت صوم میں کفارے کی تکرار ہوتی جاتی ہے۔ اب یہ چاہے پہلی مرتبہ اس نے جماع کے ذریعے سے باطل کیا ہو یا کسی اور چیز سے، واضح انشاءاللہ۔ مثال دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بات نہ سمجھ تو مثال سمجھیے، فلو افطر بالاکل متعمدا مثلا، ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے کھانے کے ذریعے جان بوجھ کر کھایا کچھ، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر مثلا پیاس لگی تھی، ایک کولڈ ڈرنک لیا اور پی لیا اس نے، تو اس پر کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ثم جامع، پھر جب گھر آیا تو زوجہ کے ساتھ جو جماع کر لیا، اب کیا ہوا؟ تو اس پر کہہ رہے ہیں ہاں، تو اور جامع امرت، یا پھر یہ کہ نہیں 2 مرتبہ پورے دن میں اس نے جماع کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں وجبت علیہ کفارتان، تو اس وقت میں اس پر 2 کفارے واجب ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اور سنیے، والاستمناء فی حکم الجماع علی الاظہر، اور بنا بر قول اظہر کے استمناء بھی، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جماع کے ہی حکم میں ہے، یعنی استمناء کی تکرار سے بھی کفارے کی تکرار ہو جاتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ من افطر فی شہر رمضان متعمدا ثم سافر لم يسقط عنه وجوب الکفارہ وان کان سفرہ قبل الزوال، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اپنے روزے کی افطار کرے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، ثم سافر، پھر اس کے بعد وہ سفر پر چلا جائے، مثال کے طور پر، بہت آسان مثال ہوگی یہاں پہ، بس مثال کے طور پر کسی شخص نے نجف میں اپنے روزے کو باطل کیا کھانے پینے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد چلا گیا کربلا،
ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہے, کفارہ واجب نہیں ہوگا, چونکہ اب تو وہ مسافر ہو گیا, مسافر روزہ نہیں رکھ سکتا. تو کہہ رہے نہیں, اس پر پھر بھی کفارہ واجب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے روزے کو توڑا ہے اور بعد میں اس نے سفر کیا ہے. واضح ان شاء اللہ. تو یہ من افطر فی شہر رمضان متعمدن, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان میں اپنے روزے کو افطار کرے, باطل کرے, ثم مسافر, اور پھر اس کے بعد سفر پر چلا جائے, ٹھیک ہے, سفر شرعی طے کر لے, تو کہنے لم یسقط عنہ وجوب الکفارہ, تو اس پر ایسا نہیں ہے کہ کفارہ جو ہے ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ ان کا نہ سفر ہو قبل الزوال, گرچہ اس نے سفر جو ہے صبح 9 بجے 10 بجے کیا ہے, قبل الزوال کیا, مگر پھر بھی اس پر کفارہ واجب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ موجبات کفارہ کو اس نے سفر سے پہلے انجام دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات کہ یہ جو کفارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کفارہ واجب ہے, یہ کس کے اوپر واجب ہے؟ کہہ رہے کہ یختص وجوب الکفارۃ بالعالم بالحکم, کفارے کا وجوب مخصوص ہے اس شخص سے کہ جو حکم کا عالم ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو یہ جانتا ہو کہ فلاں فعل کے انجام دینے سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اور کفارہ واجب ہے. یعنی عالم کے اوپر کیا ہے؟ عالم بالحکم, یعنی عالم نہیں جو مولانا ان کے اوپر نہیں, عالم نہیں کیا, عوام الناس میں سے بھی جو بھی اس حکم کو جانتا ہے کہ جان بوجھ کر کھانے پینے کی چیزوں کو یا مفطرات صوم کو انجام دینے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا. ولا کفارۃ علی الجاہل القاصر و المقصر والعذر, مگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اصلا یہ جانتا ہی نہیں ہے کھانے پینے سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے, یا چلیے کھانے پینا مشہور ہے, ٹھیک ہے, کھانے پینے کے علاوہ مثلا ارتماس کیسی چیز ہے کہ جس کو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں, کیا کہ مثلا روزے کی حالت میں اور جا کر جو ہے وہ اپنے عام طور سے تالاب وغیرہ میں نہاتے ہیں, بڑھیا تالاب میں جا کر خوب نہا وا کے چلا آیا, ٹھیک ہے, ارتماس کر کے, اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ارتماس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. تو اب اس صورت میں چاہے وہ جاہل قاصر ہو یا علی الازہر جاہل مقصر ہو, دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے. کفارے کا وجوب فقط مخصوص ہے کس سے؟ عالم بالحکم سے. ٹھیک, مثال سنیے, فلو ارتمس فی الماء عمدن, مثلا اگر کوئی شخص جو کیا ہے مسئلے کو نہ جانتے ہوئے حالت روزہ میں ارتماس فی الماء کر لے, یعنی پانی میں جا کر ڈوب جائے, ڈبکی لگا لے, باعتقاد انہ لا یبطل الصوم بہ, اس اعتقاد کے ساتھ, اس یقین و اطمینان کے ساتھ کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, ہم تو سال بھر یوں ہی تالاب میں نہاتے ہیں, ٹھیک ہے, اب کون سی چیز ماننے ہو گئی, اب بھی ہم نہائیں گے مثلا, تو کیا ہوگا؟ لم تجب علیہ الکفارہ, تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ھذا فیما اذا لم یعلم بحرمتہ, ہم کہہ رہے کہ یہ جو ھذا یعنی ھذا سے کیا اشارہ ہے؟ یعنی عدم وجوب الکفارہ. ٹھیک ہے, ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہے, یہ اس وقت ہے کہ جب وہ حرمت کا علم نہیں رکھتا, جب اس کو نہیں معلوم کہ یہ چیز حرام ہے اور کفارہ واجب ہے. وَإِلَّا لَمْ يَبْعُدْ وُجُوبُ الْكَفَارَةِ مَعَ الْجَهْلِ أَيْضًا. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی اگر اس کو حرمت کا علم ہو تو اس پر بعید نہیں کہ اس پر کفارہ حتیٰ کہ جہل کی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. یہ بات واضح ہے جی. سنیے, مثلا فلو کذب علی اللہ تعالی, مثال سنیے اس بات کی, فلو کذب علی اللہ تعالی متعمدا عالما بحرمتہ معتقدا عدم بطلان الصوم بہ. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ جو ہم نے جملہ اس کی مثال دے رہے ہیں, اگر کوئی شخص جو کیا ہے جان بوجھ کر اس بات کو جانتا ہے کہ خداوند عالم کے اوپر یا ائمہ معصومین کے اوپر جھوٹ باندھنا حرام ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ نہیں جانتا کہ اس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے, اس نے کیا کہ یہ حرام کام انجام دیا, یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کہ جو خداوند عالم کا قول نہیں ہے, اسے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں قول ہے مثلا, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ معلوم ہے کہ خداوند عالم پر جھوٹ باندھنا حرام ہے, مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ وجبت علیہ الکفارۃ. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا ہے؟ کفارہ واجب ہوگا. بس انشاءاللہ, کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم بالحرمہ تھا. کما اذا کان عالما بالحکم. ٹھیک ہے, وہ یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ عالم بالحکم کے اوپر کفارہ واجب ہے, ویسے یہ بھی ہے عالم بالحرمہ کے اوپر بھی کفارہ واجب ہے. ولا یعتبر فی وجوب الکفارۃ العلم بوجوبها. ٹھیک ہے, اور کفارے کے واجب ہونے میں یہ واجب نہیں ہے کہ یہ بھی انسان کو علم ہو کہ کفارہ واجب بھی ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ کفارے کے بارے میں سنا ہی نہ ہو اس نے, لیکن پھر بھی اس پر کفارے کا وجوب آ جائے گا اگر اس نے علم بالحرمہ ہے, اگر وہ حرام کام کے علم رکھتا ہے پھر بھی اس نے اس حرام کام کو انجام دیا. اب آئیے موارد و وجوب القضاء فقط, یعنی یہ وہ موارد ہیں
کہ جہاں پر قضا صرف اور صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ تھا کہ کفارہ تو واجب ہے ہی، ساتھ ساتھ قضا کرنی ہے انسان کو، قضا سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں لیکن اب یہ ہے کہ نہیں، فقط اور فقط قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں دینا۔ یہ اس کی چند موارد ہیں۔ من افطر فی شہر رمضان لعذر من سفر او مرض ونحوہما، اگر کوئی شخص جو کیا ہے حالت روزہ میں ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے یا مریض ہو گیا تو بہرحال یہ عذر ہے، تو اگر اس طرح کے عذر کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وجب علیہ القضاء فی غیرہ من ایام السنہ الا یومین العیدین، تو اسے کے اوپر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ فقط قضا کرے جو روزہ اس نے حالت مرض میں چھوڑا ہے، فقط اس کی قضا کرے گا سال کے کسی بھی دن میں چاہے تو، سوائے کس کے؟ سوائے عیدین کے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، چونکہ کہتے ہیں کہ ان دونوں دن میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فلا يجوز الصوم فيهما قضاء وغير قضاء من سائر اقسام الصوم حتى النافلہ۔ ہم نے کیوں اس کو استثناء کیا؟ عیدین کو اس لیے استثناء کیا کہ عیدین میں فیہما یعنی عیدین، فی العیدین روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چاہے قضا کی صورت میں ہو یا قضا کے علاوہ کوئی اور واجب روزہ ہو، بلکہ واجب چھوڑیے حتی النافلہ، حتی مستحب روزہ بھی رکھنا عیدین میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ واضح انشاءاللہ، اس لیے ہم نے اس کو استثناء کیا۔ ہاں اب اس کے علاوہ جس دن چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اپنے ماہ رمضان کی قضا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ توضیح وغیرہ پڑھیں شرح کی تو اس میں باقاعدہ مطلب مکروہات کو بھی لوگ جو ہے یعنی مراجع جو کیا اس کو ساخط کرتے ہیں کہ 10 محرم کو اور بقیہ دن جو روزے مکروہ ہیں اس میں انسان روزہ نہ رکھے۔ کہ من اکرہ علی الافطار فی شہر رمضان، اگر کسی شخص کو افطار کرنے کے اوپر کیا کیا گیا؟ اکراہ کیا گیا، زبردستی کی گئی، مثال طور پر اسے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کے اس کے منہ میں جو کیا مثلا زبردستی پانی وغیرہ یا کھانے پینے کی چیزیں ڈال دی گئی، اور استر الیہ، یا پھر یہ کہ نہیں وہ افطار الیہ افطار کی طرف، یا پھر وہ مضطر ہو گیا افطار کے اوپر، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ مطلب کام کیا تھکا ہارا کہ اس کو بہرحال ضرورت پڑ گئی کہ وہ پانی پی لے، تو جاز لہ الافطار بمقدار ضرورت، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر جان بچانا کا مسئلہ آ جائے یا پھر تو جتنی جس قدر واضح انشاءاللہ جس قدر ضرورت ہے اتنے ہی مقدار میں کیا کرے گا؟ وہ افطار کرے گا۔ مثال کے طور پر سنیے، جیسے زبردستی اسے کوئی پانی پلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا سامنے والے کا کہ وہ بس ایک گھونٹ پانی اس کے حلق میں اتار دیں، ٹھیک ہے، اب یہ بھیا جو ہے کیا ہے پوری بوتل اتار رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے واضح انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے جو میں نے مثال دی کہ کوئی بہت زیادہ تھکا ہارا ہے اور یہ بات یہ پڑی ہے کہ اگر نہیں پانی پیا تو مستشفے وغیرہ چلا جائے گا، ایڈمٹ ہو جائے گا، تو اس وقت میں کیا ہے بقدر ضرورت پانی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روزہ تو افطار کر لیا لیکن بقیہ دن کیا کرے گا؟ وہ امساک کرے گا، ووجب علیہ القضاء الصوم بعد ذلك، اور بعد میں ماہ رمضان کے بعد اس کے اوپر قضا صرف اور صرف قضا واجب ہوگی انشاءاللہ۔ وکذلک الحال فیما اذا افطر عن تقیہ، اور یہی حال جو کیا ہے اگر اس شخص کے لیے بھی ہے کہ جو شخص جو کیا ہے تقیہ کے عالم میں کیا کر رہا ہے؟ افطار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تقیتاً اگر کوئی شخص جو کیا ہے افطار کر رہا ہے جبکہ اسے روزہ رکھنا تھا، اس وقت میں فقط تو کیا اس کے اوپر وہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کہ تقدمت جملۃ من الموارد التي يجب فيها القضاء والبقیۃ کما یلی، ابھی اس سے پہلے ہم دو موارد آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ جہاں پر فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سے موارد ہیں؟ ضرورتاً، ٹھیک ہے، اکراہ کی صورت میں واضح انشاءاللہ، اور کسی عذر کی صورت میں، ٹھیک ہے، یہ 3 موارد جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اب آئیے ہم کچھ اور موارد ذکر کریں جہاں فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ما اذا اخل بالنیت فی شہر رمضان، فقط قضا واجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی نیت میں کیا کرے؟ اخلال کرے، اس میں کوئی کمی زیادتی کرے۔ ولکنہ لم یرتکب شیئا من الفطرات المذکورہ، مذکورہ یعنی زبر یعنی اوپر، جو ہم نے اوپر مفطرات کو ذکر کیے ہیں ان مفطرات کو اس نے انجام نہیں دیا، بس یہ کہ نیت میں اس نے خلل ڈالا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں فقط اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ ما اذا ارتکب شیئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر، اگر کوئی شخص جو کیا ہے طلوع فجر کے متعلق فحص و جستجو کیے بنا کیا کرے؟ اگر کسی مفطرات کو انجام دے لے، مثال کے طور پر اعلان تھا کہ مثلا 4 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے رک جائے، مگر وہ کیا ہے پانی پیے جا رہا ہے، بجائے اس کی کہ ذرا غور و فکر کرے، گھڑی دیکھے، کچھ نہیں، بس یہ جیسے کمرہ ہے گھڑی نہیں ہے اس میں، ہاں یہاں بیٹھ کے وہ کھائے پیے جا رہا ہے، جبکہ اس کو اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہو، لیکن وہ نکل کے اور سوال نہیں کر رہا ہے، پوچھ نہیں رہا، ٹائم نہیں دیکھ رہا ہے، اور بعد میں پتہ چلے کہ طلوع فجر ہو چکی تھی، پھر اس میں کیا ہے اس کو کفارہ قضا واجب ہے، کفارہ واجب ہے۔ ما اذا ارتکب شیء من الفطرات من دون فحص من طلوع الفجر، طلوع فجر کی جستجو کیے بنا اگر کوئی شخص جو کیا کرے کسی چیز کو کھا پی لے، فانکشف طلوع الفجر بعد فجر حین الافطار، مگر جب وہ کھا پی رہا تھا جبھی کسی نے آگے خبر دی کہ بھائی تم ابھی تک پانی پی رہے اور طلوع فجر ہو چکی ہے، اس وقت میں فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا فَحَصَ وَاطْمَئِنَّ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، لیکن اگر کوئی شخص نے فحص و جستجو کی، ٹائم دیکھا، لوگوں سے پوچھا، ٹھیک ہے، باہر نکل کے دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، اور اس کو یہ اس بات کا اطمینان ہوا کہ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ کہ ابھی تو رات باقی ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ کھا پی رہا تھا، فَأَتَى بِمُفْطِرٍ، اور اس نے کیا کیا کسی مفطر کو انجام دیا، یعنی کیا پانی پی رہا تھا ابھی، ثُمَّ انْكَشَفَ طُلُوعُ الْفَجْرِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاء، پھر اس پر انکشاف ہوا کہ نہیں ابھی تو جو میں پانی پی رہا ہوں یہ اس وقت پانی ہمیں نہیں پینا چاہیے تھا، طلوع فجر ہو چکی ہے، اس وقت میں کیا ہے اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ تو دونوں مسئلوں میں کیا فرق ہے، اس کا جواب دیجیے آپ کو۔ اس پہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا فحص نہیں کر رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، تو اس صورت میں اس پہ جو ہے قضا واجب ہو جائے گی، لیکن اس نے فحص کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کر رہا ہے تو پھر قضا نہیں ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے وظیفے پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ دوسری صورت میں اس نے اپنے وظیفے پر عمل کیا، اس نے فحص و جستجو کیا، اس کو نہیں پتہ چل پائی، یہ باعث بات ہے اس کے لیے جائز تھا، کھانا جائز تھا، اس کو پینا جائز تھا، لیکن پہلی صورت میں بنا فحص و جستجو کے اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں تھا، اور اس نے اس میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، لہٰذا اس کے اوپر قضا واجب ہے بعد انشاءاللہ۔ تو پہلی صورت میں اس پہ کمی ہے، اس کی کوتاہی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ قضا بھی واجب نہیں۔ ما اذا اتا، یہ تیسری صورت میں جہاں پر فقط قضا واجب ہے، ما اذا اتا بمفتر معتمدا على من اخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه، یہی حال ہے، فقط قضا واجب ہے اس صورت میں کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مفطر کو انجام دے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے یہ جو اس جان بوجھ کر مفطر کو انجام دے رہے ہیں، جان بوجھ کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے مثلا، اسے کسی نے خبر دی تھی، علی من اخبره ببقاء الليل، کسی نے خبر دی تھی، کسی نے آگے کہا تھا کہ بھائی ابھی ٹائم ہے، کھا پی سکتے ہو، وہ کھا پی رہا تھا، ثم انکشف خلافہ، پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ نہیں اس نے جو خبر دی تھی وہ مذاق کر رہا تھا، یا اس نے جو جھوٹ بولا تھا، ہاں، یا اس نے جب خبر دی اس وقت طلوع فجر ہو چکی تھی، تو اس صورت میں فقط اس پر قضا ہے، کفارہ واجب نہیں۔ یہی حال ہے چوتھی صورت، ما اذا اخبر بطلوع الفجر فاتی بمفطر بزعم ان المخبر انما اخبره مزاحا ثم انكشف ان الفجر كان طالعا، ٹھیک ہے، اسی مسئلے کو بالکل برعکس کر لیجئے کہ اگر کسی نے اس کو خبر دی گئی کہ طلوع فجر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، طلوع فجر ہو چکی ہے، فاتی بمفطر، اور وہ جب طلوع فجر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، سامنے والے کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا، یہ سمجھ کر کہ یہ تو یار ہمیشہ مذاق کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہوں، اور اس نے کیا کیا، کھانا پینا استعمال کر لیا، بے زعم، اس زعم کے ساتھ کہ ان المخبر انما اخبرہ مزاحا، کہ جو مخبر ہے اس نے کیا ہے ابھی اس سے مذاق کیا ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی ہے، لہذا وہ کھا پی رہا تھا، ثم انکشف ان المخبر کان ان الفجر کان طالعا، پھر اس کو بعد میں انکشاف ہوا کہ نہیں سامنے والا مذاق نہیں کر رہا تھا بلکہ واقعی طلوع فجر ہو چکی تھی، تو اس صورت میں کیا ہے، اس نے جو کھایا پیا ہے بعد از طلوع فجر ہے، اور یہ کھانا پینا صحیح نہیں تھا، تو اس صورت میں کیا ہے، فقط قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور بقیہ دن روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، امساک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، امساک تو بہرحال ہر حال میں اس کو کرنا ہے۔ ما اذا اخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فافطر، ہاں یہ بھی صورت ہے کہ جہاں پر فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کہ اگر اسے خبر دی جائے، ٹھیک ہے، اسے خبر دیا، کس نے خبر، اس نے دی کہ جس کے اوپر شرعاً بھروسہ کیا جا سکتا ہے، شارع نے مثلا دو عادل شخص نے گواہی دی کہ ابھی جو ہے کیا ہے غروب شمس ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے افطار کر لیا، اس کا غروب ہو چکا تو ٹائم ہو گیا، مثلا اس نے افطار کر لیا، وانکشف خلافہ، اور بعد میں انکشاف ہوا کہ جب اس نے افطار کیا تھا اس وقت غروب شمس نہیں ہوا تھا، لہٰذا اس کو افطار نہیں کرنا چاہیے تھا، بس انشاءاللہ تو صورت میں کیا ہے، فقط قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا، سنیے گا، یہ کب ہے کہ جب
مخبر کون تھے؟ عادل تھے شرعاً، ٹھیک ہے، شرع نے کہا تھا کہ تو بھروسہ کرو. واما اذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة ايضا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مخبر وہ ہے کہ شریعت نے جس کے قول پہ بھروسہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، مثلا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، شیعہ نہیں ہے، ان شاء اللہ عادل نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اگر اس کے قول پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تم افطار کر لو، اس نے افطار کر لیا، تو یہاں پر فقط قضا نہیں ہے بلکہ قضا کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کفارہ بھی واجب ہوگا. اب دونوں مسئلے میں کیا فرق ہوا؟ عادلین کی دو. ہاں، فرق یہ ہے کہ پہلے والے مسئلے میں شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اس پہ بات پر بھروسہ کرو، لہٰذا اس نے بات پر بھروسہ کرتے ہوئے افطار کر لیا تھا. دوسری صورت میں کیا ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ تم اس پہ بات پر بھروسہ نہ کرو، لیکن شریعت کی خلاف ورزی کر کے تم نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور جو افطار کر لیا، لہٰذا قضا کے ساتھ ساتھ تم پر کفارہ بھی واجب ہوگا. واضح ان شاء اللہ. الا اذا انکشف ان الافطار کان بعد غروب الشمس، مگر یہ کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، قضا واجب نہیں ہوگا کہ جب اس بات کا انکشاف ہو جائے کہ گرچہ اس شخص نے خبر دی کہ شریعت نے جس کی خبر پہ بھروسہ کرنے کو نہیں کہا، مگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ نہیں واقعی غروب آفتاب ہو چکا تھا اور ہم نے جو افطار کیا ہے وہ وقت پہ کیا ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. یہ سارے مسائل تھوڑا سا اہم ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ غور کیجیے گا، اس مسائل کو حل کیجیے گا. اگر آنے والے مسائل ہوں کتاب الصوم میں سے تو یہ سارے مسائل آئیں گے. وہ مفطرات کتنے ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سب آئیں گے، یہ سارے مسائل آئیں گے. ہاں یہ دقت طلب ہے، تھوڑا سا توضیح طلب ہے. یہ ما اذا افطر الصائم باعتقاد غروب الشمس، ٹھیک ہے. ہاں، خود مکلف کو اس بات کا اعتقاد ہو گیا، یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ سورج جو ہے غروب کر چکا ہے، ٹائم ہو گیا ہے افطار کا، اور اس نے کیا کیا، افطار کر لیا. ثم انکشف عدمہ، پھر اس کے بعد انکشاف ہوا کس بات کا کہ نہیں غروب نہیں ہوا تھا، ہم نے جو افطار کیا ہے وہ وقت سے پہلے کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے، صرف قضا ہے، کفارہ واجب نہیں. الا اذا اعتقد الغروب او ظن به من جهة الغيم في السماء فافطر ثم انكشف خلاف فإنه لا يجب عليه القضاء. ہاں، مگر یہ ایک صورت ہے کہ جہاں پر قضا بھی واجب نہیں ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ اس صورت ہے کہ بہت زیادہ بادل چھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا پھر جو کہ اس نے غروب کا اعتقاد اس کو یعنی یقین ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یا ظن ہوا تھا، علم سے قریب تھا ظن، مگر ظن کس وجہ سے؟ چونکہ بہت زیادہ بادل چھایا ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ واقعی غروب ہوا، اندھیرا ہو رہا تھا، تو اس نے سمجھا کہ واقعی جو ہے ٹائم ہو چکا ہے اور اس نے افطار کر لیا. پھر انکشاف ہوا کہ نہیں، اس نے جو افطار کیا تھا وہ وقت سے پہلے کر لیا تھا. ثم انکشف خلاف ہو، پھر اس کو انکشاف ہوا کہ یہ جو افطار اس نے کیا ہے وہ کیا وقت سے پہلے ہے، فإنه لا يجب عليه القضاء، تو اس صورت میں اس پر قضا واجب نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ چونکہ ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کو اعتقاد تھا، علم تھا غروب کا مثلا، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا. دوسری والی میں یہ کہ بادلوں کی وجہ سے اس کو دھوکہ ہو گیا، ورنہ عام طور سے ایسا یہ شخص اس ٹائم میں کیا کرتا ہے، قبل از وقت افطار نہیں کرتا ہے، مگر بادلوں کی وجہ سے اسے دھوکہ ہو گیا اور اس نے اس کو بھروسہ کرتے ہوئے کیا کیا، ظن کے مطابق اپنے عمل کیا ہے. اور ان شاء اللہ، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس صورت میں وہ افطار یقیناً نہ کرتا، تو اس صورت میں اس کو فقط قضا بھی واجب نہیں. ٹھیک ہے، اتنا رہنے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.